آپ کے 35 سالہ تجربے کو دیکھیں تو شاید کوئی ایسی شخصیت نہیں جو آپ سے واقف نہ ہو، آپ کے نام سے واقف نہ ہو۔ جناب قاسم علی شاہ صاحب بھی آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ طلباء یہ کہتے ہیں کہ جی اساتذہ ہمیں صحیح نہیں پڑھاتے، اساتذہ کہتے ہیں اب جو شاگرد ہیں ان کے اندر ادب نہیں رہا، تو آپ اس پورے سینیریو کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو بنیادی خامیاں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں میں سیلف ایکسپریشن کی کمی ہے۔ میں نے ایکسپریشن ڈیولپ کیا، پھر وہ بچوں میں انفیوز کیا۔ قاسم علی شاہ صاحب میرے پاس 99 میں آئے اور ایف ایس سی کے لیے تشریف لائے، اور الحمدللہ جو میرا ایک ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہوا۔ پھر 99 میں گریجویشن، تو الحمدللہ شاہ صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں ہائیسٹ مارکس جو تھے تو پوزیشن جو ہے نا شاہ صاحب نے حاصل کی۔ قاسم علی شاہ صاحب میں جو کوالٹی تھی 35 سالہ تدریسی زندگی میں نے نہیں دیکھا کسی میں۔ دا مومنٹ میں سامنے آیا ہوں، دوڑ کر میرے قدموں کو پاؤں میں سے نیچے گر کر، ہاتھ لگا کر، بوسہ دے کر سڑک کے اوپر، اب میں ملنے گیا ہوں تو شاہ صاحب دوڑتے ہوئے آئے، میرے ساتھ میرے فادر بھی تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو یہ جو ان کی سبمسونیس اور یہ ایک کہ استاد کے لیے تعظیم یقیناً انسان کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج کے اساتذہ کو یہ گلہ ہے کہ شاگرد ہمارا ادب نہیں کرتے، اور شاگردوں کو یہ گلہ ہے کہ ہمیں اساتذہ کی طرف سے وہ نالج، وہ وزڈم، وہ علم نہیں ملتا جو ہماری زندگی کو سنوارنے میں کام آئے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسے استاد موجود ہیں جن کا تعلق تعلیم سے، تدریس سے پچھلے 35 سالوں سے ہیں، اور جناب قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، ان کی وزڈم سے استفادہ لیتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم امجد اوان صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو آپ کے ادارے کا شمار، امجد اوان گروپ آف اکیڈمیز کا شمار ان اداروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پائنیئر کی حیثیت سے تعلیم کو اتنے بڑے شہر میں عام کیا۔ اور اگر ہم آپ کے 35 سالہ تجربے کو دیکھیں تو شاید کوئی ایسی شخصیت نہیں جو آپ سے واقف نہ ہو، آپ کے نام سے واقف نہ ہو۔ جناب قاسم علی شاہ صاحب بھی آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 35 سالہ کریئر جو 1986 میں شروع ہوا وہ کیسا گزرا، کیسے آپ نے اس کو دیکھا، اور اب تک کیا ایکسپیرینسز ہوئے، ایجوکیشن کو آپ نے کس طرح دیکھا، شاگردوں کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ کیونکہ بے شمار ہمیں جو ہے وہ شکوے سننے کو ملتے ہیں۔ طلباء یہ کہتے ہیں کہ جی اساتذہ ہمیں صحیح نہیں پڑھاتے، اساتذہ کہتے ہیں اب جو شاگرد ہیں ان کے اندر ادب نہیں رہا، تو آپ اس پورے سینیریو کو کیسا دیکھتے ہیں اپنے 35 سالہ تجربے کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس وقت تدریس کا کام شروع کیا تو میں خود اس وقت انٹرمیڈیٹ لاہور بورڈ سے ٹاپ کر چکا تھا۔ اچھا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو بنیادی خامیاں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں میں سیلف ایکسپریشن کی کمی ہے۔ انہیں مواد رٹوا تو دیا جاتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایگزام کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے، تو وہ رٹے ہوئے سوالوں کا ایک اندازہ لگا کر بتا دیتا ہے کہ جی میری تیاری 90% ہے، 70% ہے، یا 75% ہے۔ میں نے جس وقت یہ تدریس شروع کی تو میں اس وقت اپنا تجربہ سامنے میں نے رکھا، میں نے کبھی رٹا نہ لگایا۔ آئی ہیٹ دا ہیبٹ آف کریمنگ۔ میں نے ایکسپریشن ڈیولپ کیا، پھر وہ بچوں میں انفیوز کیا کہ آپ چیزوں کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، 3-4 سامنے آپ نے رکھیں بکس کو، ان کی اسٹڈی کریں، وہ پھر اس کو اپنی ایک تجزیاتی رپورٹ کے حوالے سے، ایک تحریر کے حوالے سے لکھیں اور مجھے چیک کروائیں، میں اس کو ویلیویٹ کروں کہ جی اس میں کس حد تک مواد آپ کا جو لکھا گیا ہے وہ وردی ہے اور کون کون سی ان میں چیزوں میں خامیاں ہیں۔ تو
تو آہستہ آہستہ کرتے جب یہ میں نے بچوں میں ایک انسپائریشن ڈیولپ کی تو بہت جلد مجھے اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، اور 87-88 سیشن میں انٹرمیڈیٹ میں میرے پاس بٹھانے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر میں نے آفٹر ڈوئنگ مائی گریجویشن، تو گریجویشن کی کلاسز میں نے شروع کی۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ سفر چلتا رہا ٹل 98۔ میرے پاس تھاؤزنڈز ان نمبر اسٹوڈنٹس تھے۔ قاسم علی شاہ صاحب میرے پاس ایف ایس سی کے لیے تشریف لائے، تو میرا چونکہ سبجیکٹ انگلش تھا، ساتھ جو آرٹس کے سبجیکٹس تھے میں نے ان کو ان سبجیکٹس پہ پریپیئر کیا، اور الحمدللہ جو میرا ایک ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہوا۔ ان کی جو آنے کی اور میرے پاس پڑھنے کے لیے جو مقصد تھا، آبجیکٹیوٹی تھی، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچیو کی، اللہ کے فضل سے ہوئی۔ پھر میں گریجویشن شاہ صاحب نے تو مشورہ مجھ سے کیا کہ جی کون سے سبجیکٹ رکھے جائیں، تو میں نے اس میں الیکٹیو کے حوالے سے میں نے شاہ صاحب آپ کشمیریات ایک نیا سبجیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہم جرنلزم یا پنجابی رکھ لیتے ہیں، آپشنل میں پرشین رکھ لیتے ہیں۔ مشاورت کے بعد وہ پھر ہم نے کشمیریات ساتھ اس کے پنجابی اور آپشنل پرشین، تو الحمدللہ شاہ صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں اس دوران یعنی ہائیسٹ مارکس جو تھے تو پوزیشن جو ہے نا شاہ صاحب نے حاصل کی۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں اکثر یہ میسیج دیتا ہوں، میری جتنی جو ایک گیسٹ آف لانگ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ میں آپ ایک ایکسپریشن ڈیولپ کریں ریٹن اسپوکن، تو اس میں سپارک ہو تو وہ قاسم علی شاہ بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک وقت تھا میں اپنی اکیڈمی میں الیکشنز کرواتا تھا، وہ یونین الیکشن نہیں، ایک اسٹوڈنٹس کی کونسل ہوتی تھی جس کے چیئرمین کی، اس میں مختلف اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا، وہ جو ہے وہ اپنے تقاریر کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو اپنے مقاصد سے آگاہ کرتے کہ جی اگر آپ مجھے منتخب کریں تو میں آپ کے لیے یہ گراں قدر خدمات سر انجام دوں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے قاسم علی شاہ صاحب کی تقریر، فرسٹ ٹائم کہنے لگے سر میں نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے کہا آپ کھڑے ہوں، میں بیٹھا ہوں، اگر لڑکے ہنستے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک اصول ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹرائل دین ایرر دین سکسیس۔ تو الحمدللہ اس طرح مختلف مکتبہ فکر میں شعبہ جات زندگی میں آج میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس دیے ہوئے جذبے کو مد نظر رکھ کر تو اپنی اعلیٰ پوزیشنز ہولڈ کیے ہوئے ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، الحمدللہ ججز ہیں، بالکل ٹھیک، اور بیوروکریٹس ہیں۔ اس 35 ایئرز میں یہ میں نے بالکل ٹھیک۔ سر بحیثیت استاد آپ نے جناب قاسم علی شاہ صاحب کو کیسا شاگرد پایا؟ قاسم علی شاہ صاحب میں جو کوالٹی تھی میں سمجھتا ہوں 35 سالہ تدریسی زندگی میں نے نہیں دیکھا کسی۔ دا مومنٹ میں سامنے آیا ہوں اور دوڑ کر میرے قدموں کو پاؤں میں سے نیچے گر کر ہاتھ لگا کر بوسہ دے کر سڑک کے اوپر، اب میں ملنے گیا ہوں، ایک قاسم علی شاہ اکیڈمی ہم نے گلشن رابی میں ان کو شروع کی، تو وہاں میں معاملات کچھ دیکھنے گیا ان کی دعوت پر ہی، تو باہر جو گارڈ کھڑے تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی شاہ صاحب کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا صرف ان کو جا کر بتائیے امجد عوان۔ اب وہ گئے تو شاہ صاحب دوڑتے ہوئے آئے
میرے ساتھ میرے فادر بھی تھے, دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے. تو یہ جو ان کی سبمسونیس, اور یہ ایک آپ دیکھیں کہ استاد کے لیے تعظیم یقیناً انسان کو بلند مرتبہ عطا فرماتی ہے, کیونکہ یہ معاملہ صرف استاد شاگرد کا نہیں, یہ اصل میں ایک میسج ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ استاد کیا ہے, شاگرد کیا ہے, اور ادب آداب کیا ہے. علامہ اقبال نے بڑا خوب اس سلسلے میں فرمایا کہ عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. واہ, بہت خوب, بے شک. تو قاسم علی شاہ صاحب کو ایک کامیاب انسان بنانے میں, ان کے کردار اور اخلاق سنوارنے میں, جہاں والدین کا کردار ہے, اساتذہ کا کردار ہے, اس میں ذرا مجھے پائنیئر سمجھ لیں کہ اس وقت میرے پاس آئے ہیں جب میں قاسم علی شاہ صاحب ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں جناب, میں وہ نیچے بٹھاتا تھا کہ آپ تشریف رکھیں, تو بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے, سر وہ بکس کچھ مجھے لکھ دیں. اچھا لکھ دیتا ہوں, پھر پر بیٹھ جاؤ یار. وہاں سے لے کر آج تک جو آج اللہ نے ان کو عروج اور عظمت عطا کی ہے, اور پہلے وہ مجھے کوٹ کرتے تھے کہ جی میں امجد اوان صاحب کے بعد پڑھتا ہوں, الحمدللہ آج بھی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ استاد ہیں, لیکن اس وقت جی میں وہاں پڑھنے جاتا ہوں. آج مجھے فخر ہے کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں, جب میں وہاں تعارف کرواتا ہوں کہ جی میں قاسم علی شاہ کا ٹیچر ہوں, تو وہ اٹھ کر مجھے سلام کرتی ہے تمہیں. بے شک. تو ایک استاد کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو 100 سال پہلے کے استاد اور آج کے استاد میں بہت فرق ہے. آج کا استاد کمرشل مائنڈڈ ہے, اور جسٹ لائک دیٹ آف کہ ایک رکشہ آپ یا ایک ٹیکسی لیتے ہیں کرائے پر, رینٹ پر, آپ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر اس کو رینٹ پے کرتے ہیں, وہ اپنی اگلی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں, لے جانے والا وہ ہے. آج استاد شاگرد کا یہ رشتہ رہ گیا ہے کمرشل. 100 سال پہلے کا استاد ڈیووٹڈ تھا, اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس اسٹوڈنٹ اس کے لیے جو ہے وہ کیا اہتمام کرتا ہے, کیا ڈیوز دیتا ہے, کیا اس کو اجناس اس زمانے میں ہوتی تھی فصل کے طور پر, گندم, چاول, یہ ان کو دی جاتی تھی استاد کی خدمت کے لیے. میں بڑے فخر سے آج کہوں گا الحمدللہ میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھائے ہیں, الحمدللہ میں ایک سکول بھی رن کر رہا ہوں, لیکن کوئی اسٹوڈنٹ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ فیس کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے میں نے پیسے کی خاطر نکالا ہو. اگر میرے پاس ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو یقین جانیے کہ ان میں سے 25-30 وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو فری ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور ان کے پاس وسائل ہیں بھی تو وہ نہیں اگر جمع کرا رہے تو ان کو میں نہیں پوچھ. تو تعظیم اور عزت یہ ہے, وقار استاد کا یوں ملتا ہے. بالکل ٹھیک. آج کے دور پہ سر جس طرح جناب قاسم علی شاہ صاحب آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی تعظیم کرتے ہیں, اسی طرح آج لاکھوں شاگرد ان کی تعظیم کرتے ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں, وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کو آج اتنی کامیابی دی؟ میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ تعلیم اور تربیت یہ 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کردار سنوارتے ہیں, اخلاق سنوارتے ہیں, بلڈ اپ کرتے ہیں انسان کو, ایک انسپائرنگ پرسن بناتے ہیں. تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی, تعلیم کے ساتھ تربیت ملی. دونوں فیکٹرز, دونوں ایلیمنٹس جب مکمل ہوئے تو وہ شخص جو قاسم علی تھا وہ قاسم علی شاہ بنا. یہ ایک استاد کے الفاظ ہیں. تو یہ چیز ہے. بالکل ٹھیک. سر آپ نے بڑے گوہر تراشے ہیں ان 35 سالوں میں,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے جنہیں اب تک ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا؟ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ جی نظام تعلیم یکساں نہیں ہے. ایک ملک ہے, ایک خطہ ہے, لیکن اس میں انگلش میڈیم چل رہے ہیں, اردو میڈیم چل رہے ہیں, اور تیسرے رولڈ گولڈ چل رہے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہوا جی آکسفرڈ یہاں کورسز ہیں, لیکن 2 آکسفرڈ کی بکس لگوا کر, باقی کچھ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی, کچھ پرائیویٹ پبلشرز کی لگوا. تو بچوں کا جس وقت سکولنگ کے بعد کالج میں اکٹھے ہو گئے, ایف ایس سی ہے یا آئی سی ایس ہے یا آرٹس کے حوالے سے, یا تو وہ اکٹھے ہوئے. اب نیچے ہر ایک کی گرومنگ ڈفرینٹ ہے. اوپر پہنچ کر جب وہ ایک کلاس میں اکٹھے ہوئے, ایک کالج میں اکٹھے ہوئے, ایک یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے, تو ان کی نفسیات بھی ڈفرینٹ ہے. ایک فل کانفیڈنٹ ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, دوسرا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے, تیسرا اس تذبذب میں ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا انوائرمنٹ ہے جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, میں نے تو اس طرح کی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. اگر نظام تعلیم ایک جیسا ہو, سلیبس ایک جیسا ہو, تو اور میڈیم آف انسٹرکشن, میں کہتا ہوں بے شک اس میڈیم آف انسٹرکشن میں اردو کو ہی ہمیشہ کہوں گا, کیونکہ میجارٹی ہماری جو ہے وہ انگلش میڈیم نہیں ہوتے, اردو میڈیم ہوتے ہیں. اور اگر انہیں آپ انگلش میں کوئی لکھنے کے لیے کہیں جسٹ, تو وہ دے ول فیل پین. لہٰذا میڈیم آف انسٹرکشن ہمارا اردو ہو, نصاب تعلیم ایک ہو, اساتذہ کی تربیت ہو کہ انہوں نے بچوں کو پڑھانا تو ہے, ان کو ایک نصاب دے دیا گیا کہ آپ نے یہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے, لیکن انداز بھی ہوتے ہیں. جس طرح کہ وہ بڑا معروف ایک شعر بھی ہے کہ بلغ العلا بکمال ہی, کہ بلاغت کا کمال, کمیونیکیٹو جو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ بڑی پاورفل ہو تو وہ برینز کو فرٹائل کر دیتی ہے. بے شک ایسی سر, استاد میں اس کو مانتا ہوں بے شک ایسی کہ جس وقت وہ پڑھا رہا ہو. آج میری کلاس میں آپ دیکھیں الحمدللہ تو ہش سائلنس از ڈسینڈیڈ ڈیورنگ مائی لیکچر. واو. کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پنجابی میں جن کو کہتے ہیں کرانٹ, اور بڑے ریوڈ مینرز والے بھی بیٹھے ہیں, لیکن دا مومنٹ لیکچر ہو رہا ہے, چونکہ وہ ان پر پوری طرح پہنچ رہا ہے پیغام, میسج, اور ان کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے, تو وہ سر جھکائے اور بڑے خاموشی سے اس کو سن رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایک استاد کا منصب یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو نالج ہے کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ایک نقطے پہ میں تھوڑا سا زور دینا چاہ رہا ہوں. سر استاد آج کے زمانے میں, آج کے دور میں جو اساتذہ ہیں وہ کیا غلطی کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, اس سلسلے میں کچھ اساتذہ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے پنجابی میں مثال بنی پا نہ پڑھی تے وقتاً پڑھی, کہ مثال کے طور پر انہوں نے اکنامکس پڑھی ہی نہیں ہے اور اسٹیٹ پڑھا ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس کوئی ٹیوشن کے لیے آ گیا, یا اگر وہ کہیں پڑھاتے ہیں کسی پرائیویٹ ادارے میں, انہیں یہ ایک اسائنمنٹ دے دی گئی کہ جی آپ نے ان کو کل سے اکنامکس پڑھانی ہے. انہیں اپنی جاب کے لالے پڑ گئے. انہوں نے گئے اور جا کر انہوں نے آئینہ پائلٹ خریدی, خلاصہ رات کو اس کو دیکھا, اس میں سے پوائنٹس نکالے, نوٹس نکالے, صبح ڈیلیور کر دی. تو ایک استاد کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ پہلے اس کو مکمل اس سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہو, اس کی تمام باریکیوں سے وہ واقف ہو. خلاصے گائیڈیں تو ہماری بیساکھی ہیں, یہ بیساکھی ہم نکال دیں تو وہ جو ڈسیبل ہوتا ہے گر جائے گا. تو ایک استاد جب خلاصے اور گائیڈز کنسلٹ کرے گا اور وہ ٹیکسٹ پر نہیں پڑھے گا, نہ اس کو پتہ ہوگا, اس کی معلومات ہوں گی, نو ڈاؤٹ کہ وہ کوالیفائڈ بھی ہو,
یہ نہیں کہ میں سب کی بات کروں, کوالیفائڈ بھی ہو, لیکن دسترس ہونا, یہ ایک ریفرنس بکس کا مطالعہ اور واسٹ رینج آف ایکسپیرینس اس پہ, یہ چیزیں بچوں میں آج کا استاد نہیں, اس کے پاس ایسا نالج, ایسا اس کے پاس ہے ایک لمیٹڈ, میں اس کو کہوں گا ایجوکیشن, ویئر ایز اے ٹیچر از ریکوائرڈ کہ اس کے پاس نالج ہو. ایجوکیشن تو ہے, اس نے ایم اے کیا ہوا ہے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, لیکن اس کا نالج نہیں ہے. نالج بیسک چیز ہے. نالج مین آپ کی جو سیلف ایکسپریشن انالیسز وہ کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. تو یہ خامی سب سے بڑی ہے, انالیسز اور سیلف ایکسپریشن. تو اگر استاد کو ان چیزوں کا پتہ ہے, ہمارے ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوا ہوں, ٹیچر تھے, انگلش پڑھاتے تھے, حفیظ صاحب ان کا نام تھا, گریجویشن میں بی اے میں, چھوٹے سے قد کے تھے, اور 50+ اسٹوڈنٹس کلاس میں تھے, اور وہ ایک شخص جس وقت اندر انٹر ہوتا تھا کلاس میں, اور ہم ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے. کیا وجہ تھی کہ بڑے اہتمام سے انہوں نے آ کے اپنے لیکچر والی جگہ کھڑے ہونا, اس کے بعد ٹیکسٹ پڑھانی اس انداز سے کہ ورڈ ٹو ورڈ اس ہر لفظ کے رک رک کر میننگ, اس کے سینونیم اینٹونیمز, اس کی اگر کوئی یعنی ایسا بیچ میں نام آیا جس کی ہسٹری ریکوائرڈ ہے بتا کر پڑھاتے. ایک صفحے تھے لیکن وہ پورا ازبر ہو جاتا تھا وہیں بیٹھے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب آپ گھر جائیں اور اس کو آپ نے اپنے طور پر ایک سمری تیار کریں جو یہاں میں نے آپ کو بتایا. آج میں اس تجربے کو بھی سامنے رکھتا ہوں جب پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایسا استاد, اور بہت سارے تھے, اس طرح پولیٹیکل سائنس کے تھے ہمارے, میرا پولیٹیکل سائنس بھی سبجیکٹ تھا, اس طرح لٹریچر کے بھی اساتذہ تھے. تو ہر ایک کا ایک اپنا مقام تھا, لیکن پتہ نہیں آج کے دور میں میں اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر اگر کوئی یادگار واقعہ ہو جو آپ کے ساتھ ہو, جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ پیش آیا ہو, تو یہاں پہ آپ تازہ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ, تو ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو بہت انجوائے کریں گے. جی شاہ صاحب میرے پاس جس وقت ابتدائی دنوں میں وہ آئے تو کچھ تھوڑے سے مایوس تھے. جو انہیں چاہیے تھا وہ مل نہیں پا رہا تھا. شاید ایک ماحول ہوتا ہے کہ جی نیچے بٹھایا ہوا ہے بچوں کو, اور یہ یعنی عجیب سا ماحول ہے, چیئرز ہوتی ہیں باقاعدہ ہوتا ہے. شاہ صاحب کو پاس بلایا کہ شاہ صاحب آپ کچھ دنوں سے آ رہے ہیں, آپ کا بیٹے نام کیا ہے؟ جی میرا نام قاسم علی شاہ ہے. اچھا کہاں سے آتے ہیں؟ میں گلشن راوی سے آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کوئی آپ کو پریشانی؟ کہنے لگے جی میں اصل میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ میرے جو سبجیکٹس ہیں میں نے ان کی گائیڈز اور کچھ خلاصے لیے ہیں, آپ نے وہ تک نہیں پوچھے. تو میں نے کہا جی آپ دکھائیے, تو انہوں نے دکھایا. تو میں نے کہا ان کو چھوڑیے, آپ یہ الحمدللہ میں آپ کو جو ایک کلیہ دے رہا ہوں, جو ایک پروگرام دے رہا ہوں, آپ اس پر چلیں. میں اپنے کمرے میں گیا, وہاں جا کر وضو شضو میں نے کیا, وضو کر کے واپس آیا تو میرے ہاتھ اس وقت اس وضو کے پانی سے تر تھے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو میں نے ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے شاہ صاحب آپ اللہ کا نام لیں, انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا کہ آپ قاسم علی شاہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں نام گونجے گا انشاءاللہ. ایک میں نے ان کے بارے میں, ایک میرے پاس پڑھتا تھا وہ بھی اتفاقاً ان کا نام بھی قاسم ہے, وہ عربک کے ٹیچر ہیں. ان کو میں نے کہا آپ قاسم نے محمد قاسم علمی, یوٹیوب وغیرہ پر ان کا بھی کافی ماشاءاللہ نام ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے سر ہمارے لیے ٹائم نکالا,
اور ایسے موضوعات پہ گفتگو کی جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کافی عرصے پہ. میں امید کرتا ہوں آپ کی باتوں کو لوگ سنیں, ان پہ عمل کریں اور اس سوسائٹی میں ایجوکیشن کے حوالے سے چینج ضرور آئے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.